ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے. نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے. یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے. تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے. اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے. اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا. اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے. کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ پڑھا جائے تو اصالہ ثواب جس کو بھی کیا جائے اس کا ثواب مردے کو پہنچتا بھی ہے اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. تو ناظرین و سامعین محترم، اگر دلائل دینے لگیں تو ہزاروں دلائل موجود ہیں اصالہ ثواب کے حوالے سے کہ قرآن پاک پڑھ کے مردوں کو، میت کو اصالہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، پہنچتا ہے یا نہیں. جبکہ طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ قرآن خوانی کی جو ہے دو اقسام انہوں نے ذکر کی کہ قرآن خوانی ایک وہ ہوتی ہے جو دکان و مکان اور گھر وغیرہ جو لیا جاتا ہے تو اس کی برکت کے لیے جو پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ مردوں کو اصالہ ثواب نہیں کر سکتے. تو حضرت جی آپ نے یہ فرمایا، جبکہ آپ کی ہی جماعت کے اور آپ کے ہم مسلک جو ہیں مولانا طارق جمیل، انہوں نے باقاعدہ ان کی ویڈیو نیٹ کے اوپر موجود ہے، اگر کوئی ثبوت کے طور پر مانگنا چاہے تو ہم پیش کرنے کو بھی تیار ہیں. تو انہوں نے خود لوگوں کو کہا جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے اور مولانا صاحب دعا کریں گے. وہ قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر قرآن نہیں پہنچتا میت کو، اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے اور جائز نہیں ہے قرآن خوانی کر کے جو ہے میت کو اصالہ ثواب نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کیوں کیا؟ وہ سورہ فاتحہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سورہ اخلاص بھی قرآن کا حصہ ہے. تو وہ پڑھ کر اگر مطلب وہ آپ کے اپنے لوگ کریں تو وہ ثواب ہے، اور اگر کوئی ہم جیسا کر لے تو وہ پھر قرآن خوانی جو میت کا ثواب نہیں پہنچتا وہ ناجائز ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ناظرین و سامعین محترم، اس ویڈیو کے کیمنٹس میں ایک دوست نے کہا جی وہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے. تو میں اس دوست کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام جو ہیں وہ ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے تو مجھے یہ بتلائیں، مسجد کے اندر جو مینار بنائے جاتے ہیں مسجد کے اوپر، ٹھیک ہے جی، محراب بنتی ہے، مسجد میں ٹائلیں لگتی ہیں، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگتے ہیں، مسجد میں پنکھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیگر قالینیں بچھائی جاتی ہیں، نیچے ماربلز وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی نئی سے نئی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. مسجد کے اندر گیزر وغیرہ لگائے جاتے ہیں پانی گرم کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بتلائیں، یہ جو اس کے لیے جو رقم لوگ دیتے ہیں یا جو سیمنٹ، سریا، بجری وغیرہ لا کے دیتے ہیں تو کیا وہ ثواب سمجھ کر دیتے ہیں یا بغیر ثواب سمجھ کے دیتے ہیں؟ اور آپ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کیا یہ لوگوں کو نہیں کہتے جو مسجد کو جو ہے ٹائلیں دے گا، مسجد کو یہ چیزیں دے گا تو وہ کیا دینے سے اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو ثواب سمجھ کے تو آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ثواب سمجھ کے ہم نہیں کرتے. بڑی عجیب منطق اور عجیب بات ہے آپ کی. ہاں جی، اسی طرح اگر ہم بزرگوں کی منقبت پڑھیں تو وہ فتوے لگتے ہیں ہمارے اوپر کہ منقبت جو ہے جائز نہیں ہے، بزرگوں کے بارے میں منقبت نہیں پڑھی جا سکتی. جبکہ مولانا طارق جمیل کی موجودگی میں جو ہے شعراء نے اس کی منقبت پڑھی ہے اور اس کے حوالے سے اشعار پڑھے تو اس پر کوئی نہیں بولا اور نہ کسی نے چون چراں کیا ہے. اسی طرح رائیونڈ کے اندر جو کروڑوں اور اربوں روپے اور لاکھوں روپے کے جو اخراجات کر کے اجتماع کیا جاتا ہے، یہ کون سی سنت سے ثابت ہے اور کون سے صحابہ کے دور میں ہوا؟ ہمیں ذرا یہ بھی بتلائیں نا، یہ جو جس طریقہ کار کے مطابق آپ کروڑوں روپے لگا کے کرتے ہیں اور اس کے ہزاروں فضائل آپ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، کیا ثواب کی نیت سے نہیں لے کے جاتے لوگوں کو آپ؟ ٹھیک ہے، اس طرح ہزاروں چیزیں ہیں سامعین محترم. مطلب یہ آپ ان کے دوگلا پن اس کو سمجھ لیں، منافقت اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے.
تو وہ تو ان کے اندر جی اس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور عبدالواحد قریشی صاحب، ہاں جی، وہ حالانکہ ان کے خود معمولات ان کے دیکھیں تو وہ خود مطلب قرآن خوانی کیا وہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ خود قرآن خوانی پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہمارے اوپر مطلب وہ صرف ایک تنقیدی سوالات اٹھائے جاتے ہیں جی، وہ ہم تو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ تو قرآن ثواب سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا تو اور کیا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، مدارس کے اندر جو لوگ اخراجات کرتے ہیں اور وہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، تو کیا وہ ثواب سمجھ کے نہیں کی جاتی؟ یا تو اس چیز کا آپ ہمیں جواب بتائیں، یہ بتا دیں کہ جی ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، تو پھر یہ تو فضول خرچی ہو گئی نا۔ جب آپ ثواب ہی سمجھ کے نہیں کرتے تو اس حوالے سے آپ اپنا موقف ظاہر کریں۔ جس بھائی نے یہ کمنٹس کیا ہے کہ جی وہ ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، تو ناظرین السامعین محترم، طارق مسعود صاحب کا جو کہنا ہے کہ جی قرآن خوانی برکت کے لیے تو جائز ہے لیکن ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ کئی صدیوں سے اور بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے میت کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا رہا ہے اور اب بھی پہنچایا جاتا ہے، اور جس کو آپ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر جو بھی تعزیت کے لیے آج کے دور کے اندر جو بھی فاتحہ کے لیے آپ جاتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، تو وہ جو دعا سے پہلے ہر کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے بعد ہی دعا کی جاتی ہے، اور وہ ثواب بارگاہ ربوبیت میں بھی پیش کیا جاتا ہے اور میت کو بھی اس کا ثواب جو ہے ایصال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، ان کی تو آپ یہ دیکھیں کہ بزرگوں کے مناقب پڑھے جائیں تو ان کو وہ چڑ ہوتی ہے، اور اپنے پڑھے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قبر کے اوپر یہ ویسے کہتے ہیں جی جا کر وہاں جو ہے نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں جب یہ جناب وہاں جمع ہو کے وہ جناب وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے، قرآن خوانی بھی پڑھی جا رہی ہے، سارے ثواب بھی کیا جا رہا ہے، وہ آپ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم کر لیں تو وہ جی شریعت کے اندر اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جی فلاں صحابی نے نہیں کیا ہے، تو مجھے یہ بتلائیں اگر اس طرح اس روش پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر حضرت جی ہزاروں چیزیں ایسی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رہی بات جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام جو معاملات ہیں وہ جتنے بھی کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے عین طریقے پہ کیے جائیں، اور شریعت کے طریقے کے اوپر جو بھی عمل کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس پر ثواب اور اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم تو وہ جی ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، تو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ پھر یہ جو آپ چندے وغیرہ کرتے ہیں اور یہ سارے مسائل آپ کرتے ہیں تو پھر کیا یہ ثواب سمجھ کے نہیں ہوتا تو کیا سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے، پھر ہم بھی اس کے مطابق کر لیں۔ بڑی عجیب منطق ہے، اور مولانا المکی حجازی صاحب کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہیں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو کبھی منع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ خود ان کے حقیقتاً ان کے معمولات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خود پڑھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین و سامعین محترم، قرآن و سنت کی عین روشنی کے اصولوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک پڑھ کر میت کو ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی یہ چیز ثابت ہے، ائمہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے، اور کئی بڑے اکابرین علماء اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جی وہ بلا سوچے سمجھے جی فتویٰ لگا دینا، نہیں جی یہ تو بدعت ہے۔ اگر قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب میت کو پہنچانا بدعت ہے اور قل خوانی کرنا بدعت ہے، تو مجھے پھر آپ یہ بتائیں مسجد کے اندر ٹائلیں لگانا، مسجد کے مینار بنانا، محراب بنانا، اور ایئر کنڈیشنز لگانا، اور گیزر لگانا، اور طرح طرح کی سہولیات مہیا کرنا، اور ٹائلیں لگانا، جناب اعلیٰ قسم کے قالین بچھانا، تو یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ ذرا ہمیں بھی سمجھا دیجئے۔ میں امید کرتا ہوں یہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں انشاءاللہ مزید جو کمنٹس آئے ہیں اس کے اندر وہ میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب ضرور دوں گا۔ ٹھیک ہے، کچھ مصروفیات ہیں ادارے کی، اس وجہ سے ہم فی الفور اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، ٹھنڈے دل سے آپ ذرا سکون سے بیٹھ کے سوچئے، دینی طور پر بھی کئی ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو ثواب سمجھ کے کیے جاتے ہیں، جو نہ تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئے، نہ وہ صحابہ نے کیے، نہ ان کا حکم دیا گیا۔
ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو رہے ہیں اور سب مسلک والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے مسلک والے جلسہ جلوس نہیں کرتے؟ مجھے بتلائیں کہ کون سی مسلک والے ہیں جو کانفرنس نہیں کرتے اور اس پہ اوپر ہزاروں روپے اخراجات نہیں کرتے اور ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، تو پھر کیا سمجھ کے وہ کرتے ہیں؟ تو ناظرین و سامعین محترم، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے کہ اس کے متعلق خود تحقیق کیجئے۔ میں آپ کو دعوت تحقیق پیش کرتا ہوں، آپ اس متعلق تحقیق کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ پھر جواب دیجئے گا کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ امید ہے یہ چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔